کہ انسانوں کا اشرف ہونا یہ عملاً ظاہر فرما دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ وہ تمام کے تمام اعزازات، وہ تمام کی تمام انعامات جو اپنے کمال پر ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ عطا ہوئے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیج دیے، اور رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ایسی ابدی تعلیمات ہمیں عطا ہوئی جو ہمیں شرف انسانیت کی معراج تک پہنچاتی ہے۔ انہی تعلیمات میں ایک تعلیم جسے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈو۔ اور علماء کرام نے، فقہاء نے الیہ الوسیلہ سے مراد اعمال صالحہ لیے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرو۔ اعمال صالحہ کا اثر یہ ہے کہ انسان کے دل میں خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی معرفت، انسان کے دل میں جس قدر اعمال ہوں گے اسی قدر ہی خشیت الہی بھی ہوگی، اللہ کا خوف بھی ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ گویا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک چیز ہوگی تو دوسری چیز ہوگی۔ اگر اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تقوی میں اسی اعتبار سے یہ بڑھتا جائے گا، اور جب تقوی میں بڑھتا جائے گا اس کے اعمال میں نکھار آتا جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اعمال صالحہ میں کمی آتی جائے گی اور انسان اپنے ان اعمال میں دن بدن پستی کی طرف جاتا جائے گا، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف کم ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہوتا جائے گا۔ ایک شخص تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتا ہے، وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، وہ ہر نماز کے ساتھ اوراد و وظائف بھی کرتا ہے، وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، تو اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی زیادہ ہوگی کہ رات کو تیسرے پہر جب سردی ہے ہر بندہ اپنے بستر سے چپک کے سویا ہے، یہ شخص اللہ کی محبت میں یہ اٹھ رہا ہے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس کے ایمان کی کیفیت، اللہ سے محبت کا جو معیار ہے، لیول ہے، وہ کتنا بلند ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھ، اعمال تو یہ بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن کبھی کبھی پڑھتا ہے، تو اس کا جو ایمان کا درجہ ہے، اس کے دل میں جو خشیت الہی ہے، اس کے جو تقوی کا معیار ہے، وہ کتنا ہے؟ ظاہر ہے کم ہے۔ تو گویا کہ اعمال اور ایمان صالحہ، اعمال صالحہ یہ لازم و ملزوم، تقوی، معرفت الہی اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی کو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرو۔ ان ذرائع کو علماء کرام نے ان کے لیے آسان سبق ترتیب دے دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لمبے چوڑے وظائف شروع کر لیے جائیں، ایک یہ ہے کہ ہم نوافل کی کثرت شروع کر دیں۔ یہ انسانی طبیعت پر ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کو لذت آتی ہے، لیکن ایمان کے معیار کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ عام بندہ وہ جو نفل نماز
ہر نماز کے ساتھ 2 نفل ہیں، جن نمازوں کے ساتھ نوافل کی گنجائش ہے، تو وہ صرف وہ پڑھ لے تو اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم چاہتے ہو کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرو، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقرب تمہیں حاصل ہو جائے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو۔ یہ جو ایک جملہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، یہ جملہ پوری زندگی کو محیط ہے، پوری زندگی کو شامل ہے۔ یہ حکم ہماری پیدائش سے لے کے قبر کی پاتال تک، قبر کی آغوش تک یہ حکم ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں وہ طریقہ اختیار کریں جو امام المتقین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور آپ نے اپنی مقدس جماعت، اپنے شاگردوں کو اس حکم پر چلایا، اس طریقے پر چلایا۔ وہ ہماری مسجد میں داخل ہونے سے لے کے ہمارے گھر جانے تک ہر عمل سب سے پہلے ابتدا ہم یہاں سے ہی کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے، عمومی طور پہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے انسان کی کہ دایاں پاؤں ہی داخل ہوتا ہے۔ جب شروع میں مشق کر لی جائے تو دایاں پاؤں ہی داخل ہوتا ہے، اور بیت الخلاء میں بایاں پاؤں ہی داخل ہوتا ہے۔ لیکن استحضار کر لیا جائے کہ اب میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو دایاں پاؤں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا بھی پڑھوں گا، اور جو ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو نوائت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، عربی میں، یا میں جب تک مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، اردو میں یہ نیت کر لی، اور آتے ہی 2 رکعت نماز صلاۃ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو پڑھ لیا، تو یہ آپ نے 3 سنتوں پر عمل کر لیا، مسجد میں داخل ہونے کی سنت، دعا پڑھنے کی سنت، اور اس کے بعد تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو کی سنت۔ اسی طرح یہاں سے باہر نکلے تو آپ نے دعا پڑھ لی، آپ اپنے گھر میں گئے، اپنے دفتر میں گئے، اپنے جہاں کام کی جگہ ہے وہاں گئے، ہوٹل میں گئے، جو ہی داخل ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا، اور اس میں 30 نیکیاں آپ نے کما لی۔ 3 درجے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر ایک میں 10-10 نیکیاں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی عادات، وہ ہم سنت کے تناظر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تناظر میں جب ہم کرنا شروع کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آنی شروع ہو جائے گی، کہ اللہ کا حکم ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ۔ زندگی گزار لینی ہے، زندگی کا کوئی بھی عمل ہے وہ ہو جانا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان رہ رہا ہے وہ راہ و رسم، رواج، ان کے طریقہ کار، اقدار، معاشرت، وہ کسی نہ کسی سانچے میں ضرور ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال لیں۔ یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ ہم جب سیکھیں گے، ایک ایک عمل سیکھیں گے، آج آپ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، گھر جانے کا طریقہ، ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی ہے، معرفت ہے، نہیں ہے، السلام علیکم، آج سلام علیکم کی سنت کو رواج ہم دے دیں، ہر ایک ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ السلام علیکم کو رواج دے دیں تو پورے معاشرے میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، دعا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی معجزن ہوگی، اور کیسا جو ہے وہ ہماری پریشانیوں کا مداوع ہو جائے گا، یہ تو دل والے ہی جانتے ہیں۔
آج جو ہمیں معاشرے میں کھچاؤ پن نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے دوریاں نظر آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ اس سنت کو ترک کر لینا ہے۔ اس میں ایک بات ضمناً کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا عمومی طور پہ ایک سٹائل بن چکا ہے، ایک انداز بن چکا ہے، ہم جب فون کرتے ہیں السلام علیکم یوں کہہ دیتے ہیں، یعنی پورے لفظ کو بھی ادا نہیں کرتے، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے اس مسلمان بھائی پر اے اللہ سلامتی بھیج، اس پر رحمت بھیج، اس پر برکت بھیج۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس لفظ کو پورے تلفظ سے ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ جب ہم اس کو پورے تلفظ سے ہی نہیں ادا کر رہے تو وہ ایک کلمہ تو ہو سکتا ہے، جس طرح ہیلو ہائے ہے، لیکن وہ دعا نہیں ہو سکتی، وہ آپ کا ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کا کلمہ ہے، وہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہماری تہذیب یہ ہے کہ جب ہم السلام علیکم کہیں تو اس کو پورے تلفظ سے کہیں، پوری طرح سے ادا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی، اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی اور ہمارے اعمال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوگی، ہمارے ایمان کو قوی کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے تصور میں، ہماری زبان پر، ہمارے دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑنے کی ایک آہ ہو، اور ہم زبان سے جب کوئی لفظ بولیں تو اللہ نکلے، اور ہم تصور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں ان کا تصور کریں، یعنی ہماری جب فکر کا زاویہ یوں تبدیل ہو جائے گا کہ میرا اللہ ہے اور میرا دل کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ زبان کے ساتھ بھی ہے کہ چلتے پھرتے اللہ 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 کا ورد اپنی زبان پہ رکھیں، اور جب ہم گوشہ تنہائی میں بیٹھیں تو ہم یہ تصور کریں کہ میرے دل میں لفظ اللہ وہ اس کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے، اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں یہ تصور ہو کہ میری مالک، میرا خالق، میرا رازق، اور جس ذات نے مجھے تخلیق کیا، جس ذات کے سامنے میں نے حاضری دینی ہے، اس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میں سجدہ ادا کرنے والا ہوں۔ اسی بات کو حدیث جبرائیل میں جب صفت احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، یہ لمبی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان آیا، سفید لباس ہے، چمکتے ہوئے بال ہیں، سب حیران ہیں کہ یہ مکہ کا باسی تو نہیں ہے، اور سفر کے آثار بھی نہیں اس پہ، کپڑے بھی اجلے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور اس نے آ کے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر پوچھا کہ صفت احسان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی سوالات کے جواب دیے، وہاں احسان کا بھی جواب دیا، اور یہ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس انداز سے کر لے کہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کر رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہ اگر یہ کیفیت بھی حاصل نہیں ہوتی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کر لے، اس تصور کو دل میں لا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت احسان صرف نماز تک محدود نہیں ہے، یہ صفت احسان ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرنے والی ہے، کہ ہم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، جو بھی کیفیت ہے ہماری، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کریم وہ مجھے دیکھ رہی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ میری بات کو سن رہا ہے، میں ایسی بات نہ کر دوں کہ کل اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی دینی پڑے۔ میں کوئی معاملہ کر رہا ہوں تو اس معاملے میں راست ہوں، میں صحیح ہوں، اس میں دھوکہ دہی نہ ہو۔ اگر اس طرح کا عنصر ہوگا تو پھر مجھے اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ صرف باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے،
یہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی متعلق ہے. جب تک یہ معاف نہیں کریں گے تو میری خلاصی نہیں ہونے والی. یعنی صفت احسان جس کو ہم عام الفاظ میں تصوف کہتے ہیں، یہ ہماری پوری زندگی کو شامل ہے. جب ہم اللہ کریم کی ذات کے ساتھ یہ ہمارا تعلق ہوگا تو جسے اس آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اختیار کرو. تو وہ ذریعہ اعمال صالحہ ہے، اللہ کا ذکر ہے اور دعا ہے. انتہائی خوبصورت بات کی حکیم الامت رحمہ اللہ نے کہ اللہ کریم سے ایسا تعلق بنا لو کہ ہر وقت اللہ سے گفتگو کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگو. سامنے ذرائع نظر آ رہے ہیں کہ میرے سامنے میرا کھانا پڑا ہے. جب آپ نے دعا کی، سنت کے مطابق کھانا شروع کیا، تو یا اللہ اسے میرے لیے طاقت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس سے مجھے نقصان نہ ہو. سواری سامنے ہے، یا اللہ میں سفر شروع کرنے والا ہوں، میرے لیے سفر عافیت والا بنا دے. بار بار اللہ کریم سے جب آپ گفتگو کریں گے، مانگیں گے، تو آپ کے دل میں محبت کا وہ جذبہ اور وہ لہر آئے گی کہ آپ بار بار اللہ کریم سے بات کر رہے ہیں، بار بار بات کر رہے ہیں. اور یوں آپ کا تصور، آپ کی بار بار کی گفتگو، آپ کا بار بار کا دعا مانگنا، یہ اللہ کریم کو اتنا پسند آئے گا اور اتنا پسند ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دیں گے. اور بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں جو دعا مانگی جائے اور ان میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، وہ اللہ تعالیٰ اس مانگنے سے زیادہ عطا کر دیتے ہیں. ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی دعا مانگنی چاہیے. جب یہ مشق ہم بار بار کرتے رہیں گے اور نوافل اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ وہ کرتے رہیں گے. حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا اتنا قرب عطا کر دیتا ہوں کہ پھر وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو اتنا حاصل ہو جاتا ہے کہ جب وہ نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی نگاہ میں اللہ کریم کا راضی ہونا اور اللہ کریم کا ناراض ہونا دونوں سامنے ہوتے ہیں. کہ میں دیکھوں تو ایسا دیکھوں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اور میں ایسی نظر نہ دوڑاؤں جس سے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں مردود ٹھہروں، اس سے گر جاؤں، اس مرتبے سے گر جاؤں. میں ایسا بول بولوں کہ جو میرے رب کو پسند ہو، میں ایسا بول نہ بولوں جس سے میرے رب نے منع کیا ہے. یعنی ہر ایسی چیز جو میرے رب کو پسند ہو وہ میری زبان سے نکلے، ہر وہ چیز اس سے میں رک جاؤں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہیں. اور ایک مومن کا وہ مطمع نظر ہی یہی ہے، اس کی معراج ہی یہی ہے، اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ جس ذات نے اس کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اللہ کریم فرشتوں سے یہ کہہ دیں کہ ان کو ان ٹیلوں پر بھیج دو، وہاں پہ یہ سیر کرتے رہیں. باقی مخلوق جو ہے وہ جب حساب کتاب سے فارغ ہوگی تو ان کو ہم جنت میں داخل کر دیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. یہ ایک ایمان والے کی معراج ہے، یہ ایک ایمان والے کا ہدف ہے. ہمارا ہدف بھی یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. قرآن پاک کی تعلیمات وہ ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنا اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اس کے لیے کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے.